اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی مرتبہ آخر کے ایک شعر میں مجھے مطلب بتانے میں غلطی ہو گئی، ترجمہ کرنے میں، اس کی میں وضاحت کروں کہ جہاں ہما سبز 72 پہ ہے، آپ تھرڈ کلاس، جہاں ہما روز از لگت خوبے خیال، بس زیانو سود و از خوف سوال۔ یہاں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ روح جو ہے وہ روز خیالات کی ٹھوکریں کھاتی رہتی ہے اور فائدے اور نقصان کے چکر میں پڑی رہتی ہے اور نعمتوں کے چھن جانے کے خوف میں مبتلا ہے۔ بس یہ پورا مطلب ہے، پچھلا جو بتایا تھا اس کی جگہ یہ لیا جائے۔ اور ایک چیز اگلے شعر میں بتانا شاید بھول گیا تھا کہ اگلے شعر یعنی نئے صفا می ماں ندش، نئے لطف و فر، نئے بسوبے آسماں راہ سفر، یہ شعر جو ہے وہ ہمارے تصور سلوک کا خلاصہ ہے۔ یہ شاید میں بتانا بھول گیا تھا۔ ہمارے یہاں سلوک یا تزکیے کا تصور یہ ہے کہ نفس کو اتنا پاک کر لیا جائے کہ وہ گویا روح جیسا لطیف اور روح جیسا بلندی کی طرف پرواز کرنے والا ہو جائے۔ تو روح کو اللہ نے اوپر اٹھنے والی قوت کے طور پر ہمیں عطا فرمایا، جبکہ نفس ہمیں گراوٹ کی طرف کھینچتا ہے۔ تو اگر نفس میں سے یہ گراوٹ کی قوت زائل کر دی جائے تو یہی تزکیہ ہے۔ تو یہ پستی کی طرف میلان نفس کا ختم ہو جائے تو نفس اپنے پوٹینشیل میں روح ہی ہے، چاہے نام میں مختلف ہو۔ یہ اس شعر میں بتایا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ نفس کی بہترین حالتیں کیا ہیں، یعنی نفس مزکہ، پاک کیا ہوا نفس اپنے پرنسپل احوال کیا رکھتا ہے۔ وہ اتنی قدرت کلام سے بتایا ہے کہ آدمی کو پہلی نظر میں اندازہ ہی نہیں ہو پاتا کہ ان سادہ لفظوں کے پیچھے ایک جہان معنی پوشیدہ ہے۔ تو یہاں 3 الفاظ استعمال کیے ہیں، صفا، لطف اور فر۔ یہ نفس کے 3 بہترین احوال۔ صفا پیدا ہوتی ہے خیر سے، لطف پیدا ہوتا ہے جمال سے، فر پیدا ہوتا ہے حق سے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ کو دیکھنے کے، اللہ سے تعلق کے یہ 3 ذرائع ہیں، جمال، خیر اور حق۔ تو اللہ کے یہ تینوں ذرائع جب نفس میں آپریٹو ہو کر اسے اپنے رنگ سے رنگین کر دیتے ہیں تو یہی نفس کا تزکیہ ہے۔ اور نفس ان 3 اصولوں سے، قرب حق کے ان 3 اصولوں سے خود کو ہم آہنگ کر کے گویا وہ روح بن جاتا ہے جو آسمان کی طرف پرواز کرنے کے لیے ہمیں دی گئی۔ تو اب مولانا کا یہ جو تھیم ہے، جو اب ہم اگلے شعر پڑھیں گے، اس کا تھیم یہ ہے کہ مولانا عام آدمی کے خواب اور بیداری اور خاص آدمی کے خواب و بیداری میں موازنہ کریں، اور ابھی تک یہ بتا چکے ہیں کہ عام آدمی کا خواب اس کی بیداری کو بھی مہمل اور لغو کر دیتا ہے، جبکہ خاص آدمی کا خواب اس کی بیداری کی تکمیل کرتا ہے۔ تو اب وہ بتا رہے ہیں کہ صحیح معنوں میں سویا ہوا، صحیح معنوں میں غافل، صحیح معنوں میں نیند کی لپیٹ میں آیا ہوا شخص وہ ہے جو ذہن سے گزرتے ہوئے
ہر آوارہ خیال سے توقعات باندھ لیتا ہے اور اسے اپنی کل پونجی سمجھ کر اسی پہ بات کرتا رہتا ہے. یعنی جو اپنے واہموں کو اپنی امیدوں کی بنیاد اور اپنے افعال کا سبب بنا دیتا ہے. تو جس کا ذہن، جس کا ارادہ اور جس کی طبیعت وہ خیالات کا پیچھا کرنے والی قوتوں سے زیادہ نہ رہ گئی ہو، خفتہ سویا ہوا آدمی اصل میں یہ ہے. ابھی اگلا شعر جو ہم آج پڑھیں گے، جہاں سے شروع کریں گے، ان دو شعروں کو ملا کر مولانا نے خیال کے مکمل معنی بتا دی. خیال فلسفے، نفسیات، تصوف اور شاعری کی اہم ترین اصطلاحات میں سے ایک ہے. خیال پرسیپشن کا ایک مستقل عنصر ہے. یعنی پرسیپشن سمجھتے ہیں نا، ہماری صلاحیت ادراک. تو یہ خیال کی دو قسمیں بتا رہے ہیں. عام آدمی کا خیال نیند کی طرح ہوتا ہے، خاص آدمی کا خیال بیداری کا منتہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ عام آدمی کا خیال گری ہوئی چیزوں کا نقش ثانی ہوتا ہے. عام آدمی کا خیال پستی کی ری سائیکلنگ ہوتا ہے. خاص آدمی کا خیال بلندی کا عکس ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ تو اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تم زمین اور بستی کی ری سائیکلنگ کے نتیجے میں پیدا ہونے والی تصویروں سے اپنی ساری امیدیں باندھ لیتے ہو. امیدیں باندھنے کا مطلب ہے کہ اپنی ہستی کی بنیاد بھی اس پر استوار کر دیتے ہو اور اپنے ذہن اور خواہشات کی لگام بھی ان آوارہ خیالات کے ہاتھوں میں دے دیتے ہو. تم اس طرح کے خیالات کے قیدی بن جاتے ہو جو تمہیں گراوٹ کی گلوریفیکیشن کرنا سکھاتی ہیں. تو تم اصل میں سوئے ہوئے ہو. اور ایسے لوگوں کا حال یہ ہے کہ نئے، اب یہ ہم شروع کر رہے ہیں، یہ آپ دیکھنا شروع کر دیں کہ نئے چنا کے از خیال آید بحال. وہ ایسا نہیں ہے کہ خیال سے حال میں آ جائے. یہاں آیت بحال بہت، یعنی شاعری میں ایک ٹرم استعمال ہوتی، صنعت ایہام. ایہام کہتے ہیں دو معنی کو مراد لینا ایک لفظ سے. ایک لفظ ایسا استعمال کرنا جس کے دو مختلف یا متضاد معنی ہوں اور دونوں معانی مراد ہوں شعر. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں ایہام. یہاں ایہام سے کام لیا ہے آیت بحال. آیت بحال کا لفظی مطلب ہے بیدار ہو جانا. آمدن بحال کا مطلب ہے جاگ جانا، ہوشیار ہو جانا، اپنے آپ میں آ جانا، بے ہوشی سے نکل جانا. یہ ایک مطلب ہے. یہ بھی مراد ہے کہ اس کا خیال اسے سلاتا ہے، اسے جگاتا نہیں. یہ بھی مراد ہوگی. اور آیت بحال کا مطلب ہے وجد میں آیا. آمدن بحال کا مطلب ہے وجد میں آ جانا. حال جیسے صوفیہ کی اصطلاح ہے نا، حال کھیلنا، حال کھانا، تو اس معنی میں بھی ہے کہ آپ ذرا دیکھیے اتنا مکمل آدمی، ایک کامل آدمی کا کلام کتنا مکمل ہوتا ہے. ناقص آدمی کا کلام ناقص ہوتا ہے، کامل آدمی کا کلام مکمل ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ دونوں اینڈس انہوں نے عجیب طرح سے سمیٹ دیے ہیں صرف ایک مضارع، ایک مطلب ایک فریز میں. دونوں اینڈس کیا سمیٹ دیے ہیں کہ یہ خیال اسے حقیقی خواب کی طرف بھی نہیں لے جاتا اور یہ خیال اسے سچی بیداری کی طرف بھی نہیں لاتا. یہ دونوں معنی اس میں مراد ہے. اور آپ سمجھیں دونوں مختلف معنی ہیں.
تو نہ اس خواب سے یہ سچی نہ اس خیال سے اسے سچا خواب میسر آتا ہے، نہ اس خیال سے اسے سچی بیداری حاصل ہوتی ہے، نہ اس خیال کے نتیجے میں یہ اپنے وجود میں رہنے کی قابلیت حاصل کرتا ہے۔ یہ تینوں معنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو خیال کے معنی کیا ہیں؟ خیال کے معنی ہیں جو چیز عملاً حاصل نہ ہو اس کا ذہن میں حاصل ہو جانا، یہ خیال ہے، سمجھ ہے نا؟ تو اس کا خیال ہے، وہ ایسا آدمی تھوڑی ہے کہ وہ عارفوں کے خیال کی طرح وجد میں آ جائے۔ اس کا خیال کوئی عارفوں کا خیال اور مشاہدہ اور مکاشفت تھوڑی ہے کہ اس سے وہ اپنے آپ میں آ جائے، اپنی خودی کا ایک حقیقی اسٹرکچر بنا کر اس میں رہنا شروع کر دے، یا اس کی بیداری اور خواب دونوں سچے اور حق کے ریفلیکٹیو ہو جائیں، ایسا تھوڑی ہے۔ اس کا خیال تو اسے گویا اور پستی احوال میں دھکیل دیتا ہے، اس کی بیداری کو گدلا کر دیتا ہے، اس کے خواب کو آلودہ کر دیتا ہے، اس کی ذات کو تاریک بنا دیتا ہے۔ واضح؟ تو ان خیالش گرد دورا صد وبال، تو عام آدمی کا خیال یعنی غیر عاشق اور غیر عارف کا خیال اس کے لیے کسی وجد کا سبب بننے کے بجائے مصیبت کا باعث بن جاتا ہے۔ اس کا خیال اسے روحانی فرحت تک پہنچانے کے بجائے ذہنی اور نفسی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ جو اگلے 3 شعر ہیں یہ میں نہیں پڑھوں گا، اور اس سے معنی میں کوئی وہ نہیں ہے۔ یا مرغ بر بالا پرانو سایاش، اب تشبیہ دے رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان۔ آپ دیکھیے گا کہ ایک ایسا کیریکٹر ہے جس کا خیال جھوٹا ہے، جس کا خیال دلدل کو کاٹ کر موتی نکالنے کی فضول کوشش ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس آدمی کی تشبیہ دیکھیے آپ کی اس کا پورا سیاق و سباق کیا ہے، اس کا پورا پرسپیکٹیو کیا ہے، اور اس کا پورا موڈ آف ایگزسٹنس کیا ہے، یعنی یہ باعتبار وجود کس درجے پہ ہے اور یہ بلحاظ شعور کس حالت میں ہے، یہ دونوں بتا رہے ہیں کہ مرغ بر بالا پرانو سایہ اش، کہ پرندہ کیا؟ حق کا پرندہ، خیر کا پرندہ، جمال کا پرندہ، یعنی مقصود حقیقی، کہ وہ تو پرندہ تو اوپر اڑ رہا ہے اور اس کا سایہ می دود بر خاک پر راں مرغ بش، اس کا سایہ زمین پر دوڑ رہا ہے، اور سائے کی دوڑ سے لگتا یوں ہے کہ جیسے پرندہ زمین میں اڑ رہا ہے، ٹھیک؟ یہ شعر کا ترجمہ کیا میں کہ آسمان پر اڑتے ہوئے، تشبیہ دیکھیں کتنی خوبصورت ہے کہ پرندہ آسمان پر اڑ رہا ہے، اس کا سایہ زمین پر تیر رہا ہے، ابھی کتنا خوبصورت ہے آج یہ دیکھ۔ تو اب یہ سچویشن بنا دی نا، اتنے بڑے امیج سے ایک سچویشن بنا دی، اور اس میں ایک بہت قیمتی بات بھی سجھا دی کہ بلندی پہ حرکت کمال کی طرف ہوگی، پستی میں حرکت ہمیشہ زوال کی طرف ہوگی۔ بلندی پر حرکت حقیقی ہے کیونکہ مقصود تک پہنچاتی ہے، پستی میں حرکت واہمہ ہے کیونکہ مقصود سے مزید دور کرتی ہے۔ تو اب لہے سیاد آں سایہ شبد، می دود چنداں کے بے مایا شبد، بہت رواں مصرع ہے، بہت خوبصورت۔ تو سین تو یہ ہے نا کہ پرندہ آسمان پہ، سایہ زمین پہ۔ اب جو بے وقوف ہوتا ہے، عقل مند پرندے کو دیکھنے کے لیے سر
آنکھیں آسمان کی طرف کرتا ہے، اور بے وقوف پرندے کو پکڑنے کے لیے اس کے سائے کے در پہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ہیں بے وقوف جو ہے وہ اس سائے پہ جال پھینکنے کا منصوبہ بناتا ہے اور اس کی تیاری کرتا ہے، بجائے اصل پرندے کو دیکھے وہ سائے کو شکار کرنے کی دھن میں لگ جاتا ہے. جو بے وقوف ہوتا ہے، ابھی بے وقوف کھولوں گا، اور سائے کو شکار کرنے کے لیے وہ اتنا دوڑتا ہے کہ اس کے اندر چلنے کی سکت بھی ختم ہو جاتی ہے. وہ اتنا دوڑتا ہے کہ اس کا حرکت کرنے اور دوڑنے کا سارا اثاثہ جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، اس میں خرچ ہو جاتا ہے اور خالی ہو کر رہ جاتا ہے. یہ آپ سمجھیں کتنا، مطلب یہ بہت سیلف ایکسپلینیٹری ہے، لیکن اس کے پیچھے بہت معنی ہے کہ جو سائے کا پیچھا کرتا ہے وہ مقصود حقیقی سے تو دور رہتا ہی ہے، اپنے آپ سے بھی دوری کا سامان پیدا کر دیتا ہے. یعنی جو سائے کا پیچھا کر، اس شعر سے آپ جڑے رہیے اور اس کو محسوس کیجیے کہ سائے کا پیچھا کرنے والا مقصود سے بھی محروم ہو جاتا ہے اور اپنے آپ سے بھی خالی ہو جاتا ہے. سائے کا پیچھا کرنے والا حقیقت سے اتنا دور ہو جاتا ہے کہ حقیقت نہ اس کے ہاتھ آتی ہے نہ اس کے اندر پائی جاتی ہے. واضح ہے نا؟ یعنی سائے کا پیچھا کرنے والا وہ ہے جو شعور کو خلا میں بدل دیتا ہے اور وجود کو عدم کی لپیٹ میں دے دیتا ہے. یہ ہے وہ بے مایا کا مطلب بہت بڑا ہے. بے مایا کا مطلب ہے ایسنس آف، مایا کا مطلب ہے ایسنس آف کانشسنس اور ایسنس آف بینگ، دونوں مطلب ہے. تو یہ آدمی ایسنس آف کانشسنس سے بھی محروم ہو جاتا ہے اور جوہر ہستی سے بھی خالی ہو جاتا ہے، جو سائے کا پیچھا کرنے میں زندگی گزارتے ہیں. اور کہہ ہم سے رہے ہیں کہ تم لوگ ایسے ہو. اچھا، ابلہ کسے کہتے ہیں؟ بے وقوف کو. وہ ایسا آدمی جس کا دماغ اس کی ناپختہ اور گھٹیا خواہشات کے تابع ہوتا ہے. جس آدمی کے ذہن پر اس کی طبیعت غالب آ جائے اسے بے وقوف کہتے ہیں، اسے احمق کہتے ہیں. کیوں؟ کہ ذہن کا اپنے سے کمتر چیز کے تابع ہو جانا یہ بے وقوفی کی اصل بنیاد ہے. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے دنیا کی محبت بے وقوفی. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا سے انکار سب سے بڑی بے وقوفی، مطلب یہ بے وقوفی کے یہ بڑی تعبیرات ہیں. تو بے وقوفی کی ایک بڑی تعبیر دیتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بے وقوف جو حقیقت کا علم تو دور کی بات ہے، حقیقت کی ایک نیچرل فنکشنل پریزنس بھی اپنے اندر نہیں رکھتا، یہی سائے کا پیچھا کرے. دیکھیں، حقیقت کے ساتھ ہمارے تعلق کے دو انداز ہیں. ایک ہے کہ حقیقت کو ہم نے اٹین کیا ہے ذہن، اور ایک حقیقت کو ہم کنٹین کیے ہوئے ہیں وجود میں. تو یہ دونوں، وجود کا سرمایہ بھی اور وجود کا سرمایہ بھی اور شعور کی پونجی بھی اس بے وقوفی کے ہاتھوں ضائع ہو جاتی ہے. تیر اندازت بصور سایہ ہو. کتنا اچھا منظر کھینچ رہے ہیں، بیچ میں کوئی رکھنا ڈالے بغیر. اس آپ امیجری کا کمال دیکھیں. امیج کو اسٹل کی طرح بنا دینا بھی ایک بڑا کام ہے، لیکن امیج کو ایک متحرک کلپ کی طرح بنا دینا یہ اس سے بڑا کام ہے. کیونکہ امیج کو متحرک کرنے میں پرنسپل امیج اپنی ثانوی امیجز کو تحقیق کرتی چلی جاتی ہے. یہ بہت مشکل کام ہے. یہ مولانا یہ کام کر کے دکھا رہے ہیں کہ
تیر اندازت بسور سایہ ہو. یہ نادان سائے پر تیر اندازی کرتا ہے کہ پرندہ اس طرح شکار ہو جائے. یہ عکس پر تیر چلاتا ہے تاکہ شخص گر جائے. تو اس سے بڑھ کے بے وقوفی کیا ہوگی؟ جو سائے کو اصل سمجھ لے وہ بے وقوف، وہ ناکام، وہ محروم. تو کہہ رہے ہیں کہ سائے پر تیر اندازی کرتا رہتا ہے. در کشش خالی شبت در جستجو. اور اس مشق کے نتیجے میں اس کا ترکش اس تھیلے کو کہتے ہیں جس میں تیر رکھے جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ اس کا پورا تیروں کا جو انبار ہے وہ ختم ہو. یہ تیر اندازی سائے پر کرتا ہے اور بالآخر کچھ ہوتا ہوا درمیان اس کے تیر ختم ہو جاتے ہیں. یہ تیر ختم ہو جانا بے مایا ہوتا ہے. تیر انداز کی اصل دولت اس کے تیر ہے نا. ٹھیک ہے نا. میری اصل دولت حقیقت کے ساتھ میرا پرسیپشن کے پوری تعلق اور میرا اپنے ہونے کے انداز میں وابستگی، یہی میرا سرمایہ. تو کہتے ہیں کہ یہ اس سرمایے سے عاری ہو جاتا ہے کیونکہ یہ اپنے پوٹینشیلز کو جو حقیقت کے لیے مخصوص کیے گئے تھے واہمے پر خرچ کر دیتا ہے. ترکش عمرش تہی شد عمر رفت از دویدن در شکار سایہ دفت. کہ آپ دیکھیں کیسے گرو کر رہی ہے یہ. آپ امیج کی گروتھ دیکھیے. جو آدمی اس کے حسن کو نہیں سمجھے گا وہ اس کے مطلب کو جان کے کیا کرے گا. کیونکہ بڑے معنی جب تک جمالیاتی اسلوب میں مشتق نہیں آئیں گے وہ میرا کچھ نہیں کر سکتے. بڑے معنی ذہن میں مفہوم بننے کے حد تک محدود رہنا گوارا نہیں کرتے. بڑے معنی وجود کے کنڈیشنر کی طرح، وجود کے ریکنڈیشنر کی طرح، شعور کے مصلح اور شعور کے موجد اور خالق کی طرح میرے اندر داخل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بڑے معانی بڑے حسن کا بھی نام. تو مولانا اس چیز کا بہت خیال رکھتے ہیں کہ وہ جتنا بڑا مطلب بیان کریں گے اس کی بیوٹیفیکیشن میں اتنی ہی بڑی جست لگائیں گے. تو دیکھیں گرو کر رہی ہے. ترکشے عمرش تہی شد. یہ اسی سایہ چلا جو تیر اندازی کر رہا ہے دوڑ کے، کیونکہ مرغ تو پرواز کر رہا ہے نا. تو یہ سائے پہ تیر چلانے کے لیے دوڑ بھی رہا ہے. یعنی دوڑنا اس کے وجودی استعداد کا خاتمہ ہے. تیر اندازی اس کے شعوری جوہر کا فقدان بنتا ہے. ٹھیک ہے نا. کیوں کہہ رہا ہوں، یہ صرف لفظ نہیں ہے. دوڑنا ایک وجودی عمل ہے اور تاک کر نشانہ لگانا یہ شعوری عمل ہے. ٹھیک ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح اس بے وقوف کا ترکش عمر خالی ہو جاتا ہے. وہ عمر جس میں سال برس اور دن تیر کی طرح ہے. ہم یہ زندگی اس طرح گزارتے ہیں کہ ہر دن اپنے ٹارگٹ کی طرف ایک تیر کی طرح چلا دیتے ہیں. ہمارا ہر دن ایک تیر کی طرح ہے جسے ہم چلاتے رہتے ہیں یہاں تک کہ ہماری عمر کا ترکش، اس میں جتنے تیر ہوتے ہیں وہ خرچ ہو جاتے ہیں اور ہماری عمر ختم ہو جاتی ہے. اور یا ترکش عمر کی مطلب اس کی تحسین کیجیے اندر سے. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہمارا ہر دن ہمارے شعور کے لیے ایک ٹارگٹ فراہم کرتا ہے، ہمارے وجود کے لیے ایک میدان حرکت فراہم کرتا ہے. تو میرے وجود اور میرے شعور کی مسلسل حرکت گویا اپنے ہر قدم میں ایک تیر چلانے کی طرح ہے. اور جس ترکش میں میرے سارے تیر رکھے ہوئے ہیں
وہ میری عمر ہے، میری اور تیروں کی تعداد میری مدت عمر ہے، ٹھیک ہے؟ تو گویا اس کی عمر کا ترکش خالی ہو گیا اور زندگی ختم ہو گئی، عمر رفت زندگی ختم ہو گئی۔ از دویدن در شکارے سایہ تب، اور ادھر ادھر دوڑ دوڑ کے سائے کے تعاقب میں دوڑ دوڑ کے یہ جل بن کر راکھ ہو گیا، مٹی ہو گیا۔ اس کی عمر بیج کی عمر کی طرح نہیں ختم ہوئی کہ درخت اگاتی تھی، اس کی عمر جو ہے وہ جلتی ہوئی بے قیمت لکڑی کی طرح ختم ہوئی ہے جو راکھ بن گئی۔ آپ سب تفتن کا مطلب ہے جل کے راکھ ہو جانا، آپ سمجھیں نا؟ خاتمہ عام آدمی کا بھی ہے اور خاص آدمی کا بھی ہے۔ خاص آدمی کی عمر بیج کی طرح ختم ہوتی ہے کہ وہ بیج خود کو فنا کر کے درخت بن جاتا ہے، اور عام بے وقوف آدمی کی عمر جو ہے وہ کیا کیکر کی جلتی ہوئی لکڑی کی طرح ختم ہو جاتی ہے کہ نہ اس کی لکڑی کی حیثیت سے کوئی قیمت تھی اور نہ اس کا خاتمہ کوئی بامانی چیز اور واقعہ ہے، اس کی لکڑی بھی ایبسرڈ ہے، اس کا خاتمہ بھی ایبسرڈ ہے، ٹھیک ہے جی؟ سایہ یزداں جو باشد دایاش، اب یہ ٹرن لے رہے ہیں اگلے عنوان کو قائم کرنے کے لیے، اب یہ ٹرن لے رہے ہیں کہ سایہ یزداں جو باشد دایاش، کہ اگر اللہ کا سایہ اس کا مربی بن جائے، اگر اللہ کا سایہ اس کا رب بن جائے، اگر اللہ کا سایہ اس کی پرورش کرنے لگے، ٹھیک ہے نا؟ دایا سمجھو نا میرے بھائی، وَرَحَانَتْ از خیال سایہ، تو پھر وہ سائے کے وہم سے نکل سکتے ہیں، یعنی اللہ کی مہربانی ہو جائے تو سائے کے وہم سے نکل سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کی مہربانی اس کی ایک پینیٹریٹنگ پریزنس ہے جو وجود میں بھی سرایت کر جاتی ہے اور شعور میں بھی داخل ہو جاتی ہے۔ تو وہ مہربانی جب ہو جائے نا جو مجھے اس سے برج اپ کر دے، تو پھر ہی میں واہموں سے نکل سکتا ہوں، ورنہ میں کسی ایک سائے پر تیر چلاتا رہوں گا، آپ کسی پرچھائی کا پیچھا کرتے ہیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں در تحریز متابعت ولی مرشد، کہ ہدایت پہنچانے والا، ہدایت کا راستہ دکھانے والا ولی اللہ، مطلب یہ باب اس لیے ہے کہ اہل اللہ کی پیروی کرنے کی رغبت دلائی جائے۔ تحریز کہتے ہیں رغبت دلانا، شوق دلانا، مائل کرنا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اگلے اشعار آئیں گے وہ اس لیے میں لکھ رہا ہوں تاکہ تم اللہ کے دوست کے سایہ عاطفت میں آ جاؤ، تم اللہ کے دوست کی شاگردی اور مریدی اور پیروی اور تقلید اختیار کرو، اس لیے لکھا ہوں۔ کیونکہ بے وقوفی کا علاج کمال کی پیدائش ہو یا نقص کا ازالہ ہو، یہ کبھی سیلف جنریٹڈ نہیں ہوتا۔ آدمی میں سیلف ریپیئرمنٹ کی کوئی قوت نہیں ہے۔ آدمی اپنے بگڑنے کے لیے بھی خارج کا محتاج ہے، اپنے سنورنے کے لیے بھی اسے دوسرے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ اس واہمے سے تم کیسے نکل سکتے ہو، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے اس دوست کی پیروی کرو، اللہ کے اس دوست کے ساتھ جڑ کر اس کے نقش قدم پر قدم رکھتے ہوئے چلو جو منزل محبت پر پہنچ چکا ہے، اور اللہ کے فضل سے یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ تمہیں بھی اسی راستے پر چلا کے اسی منزل تک پہنچا دے جہاں وہ ہے۔ یعنی ولی کہتے ہیں دوست یا محبوب،
ولی کا مطلب یہاں مولانا بتا رہے ہیں کہ اللہ کا وہ مقرب جس کے قرب کی وجہ محبت ہے. ولی اللہ کا وہ محبوب ہے جو دوسرے کو بھی اللہ کا محبوب بننے کا راستہ اور آداب سکھا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور متابعت جو ہے نا یہاں ترجمہ کیا ہے تابع داری. یہ ٹھیک نہیں ہے، مطلب یہ ٹھیک ان معنی نہیں کہ بہت ہی میکینیکل اور معمولی ہے. متابعت کا لفظ زیادہ ہے. متابعت کہتے ہیں کسی کی پیروی کرنا اس سے جڑ کر، کسی کی پیروی کرنا شوق سے. ٹھیک ہے، اسے متابعت کہتے ہیں. یعنی کسی کی پیروی اس جیسا بننے کے لیے کرنا، یہ متابعت. اس کا نقش ثانی بننے کے لیے عمل کرنا، یہ متابعت. ٹھیک ہے. یعنی ولی بننے کے لیے ولی کے پیچھے چلنا، یہ مطابق. تو سایہ یزداں بود بندہ خدا، مردے ان عالم و زندہ خدا. کہتے ہیں اللہ کا بندہ اللہ کا سایہ ہوتا ہے، اور اللہ کا بندہ اس دنیا میں مردہ ہوتا ہے اور خدا کے ساتھ زندہ ہوتا ہے. اس دنیا کی نسبت سے وہ مرا ہوا ہے اور اللہ کی نسبت سے وہ زندہ ہے. اس دنیا کے ساتھ جڑ کر وہ اس دنیا کے ریفرنس سے وہ معدوم ہے، اللہ کے حوالے سے وہ موجود ہے. ٹھیک ہے. تو جیسے ایک آتش کا شعر ہے، بڑا زبردست شعر ہے. زندہ وہی ہیں جو کہ ہیں تجھ پر مرے ہوئے، زندہ وہی ہیں جو کہ ہیں تجھ پر مرے ہوئے، باقی جو ہیں سو قبر میں مردے بھرے ہوئے. یہ دنیا قبر ہے، اس میں جو رہنا گوارا کر لے وہ مردہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو خدا کا بندہ خدا کا سایہ ہوتا ہے. اب خدا کا سایہ بڑا پیچیدہ معاملہ ہے. خدا کا سایہ کا میں یہ نمبر 1 نمبر 2 کر کے مطلب بتاتا ہوں. خدا کا سایہ خدا کی رحمت و فضل. خدا کا سایہ خدا کی شان ربوبیت اور شان پروردگاری کا ایکٹیو مظہر. یعنی اللہ نے اپنے قانون پروردگاری کے جو مین پلرز بنا رکھے ہیں ان میں سے ایک پلر جس کی ذات سے اللہ کی پروردگاری کی شان ایکچوئلائز ہوتی ہے، یہ سایہ یزداں ہے. دوسرا اللہ کی نشانی، سایہ شخص پر یقین دلوا دیتا ہے، عکس اصل کا تقریباً مشاہدہ کروا دیتا ہے. ٹھیک ہے. اب اوپر آپ دیکھ رہے ہیں وہ سایہ اور مرغ تھا، یہاں سایہ اور اللہ ہے، سطح بدل گئی. تو یہ سایہ یزداں. اور سایہ یزداں کا تیسرا مطلب ہے نائب خدا، کہ اللہ کا بندے کامل اللہ کا نائب ہوتا ہے، اللہ کی نشانی ہوتا ہے، اللہ کی رحمت ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ سب معنی سایہ یزداں میں براہ راست مراد ہے. اور بندہ خدا کا ہے، اسے پڑھا جائے گا بندہ خدا، لیکن یہ لفظ یہاں ہے بندے خدا. مولانا یا بعض پرانے فارسی شعراء اضافت کو حذف کر دیتے تھے وزن میں لانے کے لیے. یہ پہلے جائز تھا، اب جائز نہیں ہے. تو بندہ خدا یہاں بندے خدا ہے. بندے خدا کا کیا مطلب؟ عبداللہ، حقیقت بندگی کا مجسمہ، جسے دیکھ کر بندہ ہونے کی حقیقت کی آنکھوں کے سامنے آ جائے اور معبودی
خالقیت کی شان بھی دل پر منکشف ہو جائے. یہ ہے بندہ جو تمہاری معرفت کو بھی انتہا تک پہنچا دے اور اللہ کی معرفت کی کا قابل اعتبار ذریعہ بن جائے. وہ ہے بندہ خدا. تو یہ بندہ خدا کون بندہ خدا؟ جس نے اپنی پیشانی کے بالوں کو اللہ کی گرفت میں دے رکھا ہے اور اس پر راضی ہے، اور اللہ اپنے دستے رحمت و ہدایت سے اسے چلاتا پھر رہا ہے. یہ بندہ خدا کون ہے؟ یہ وہ ہے جو اس دنیا میں مردہ ہے اور اللہ کے ساتھ زندہ ہے. کیونکہ اس کا زندگی کسے کہتے ہیں، اس کو سمجھنے بڑا اچھا لگے گا. زندگی کہتے ہیں حرکت. حرکت کہتے ہیں کسی مقصود کی طرف چلنا. ٹھیک ہے نا؟ حرکت زندگی وہ حرکت ہے جو کسی مقصود کی سمت میں ہو. تو کہتے ہیں کہ اس کی تو پیشانی اللہ نے پکڑ رکھی، اس کو تو ہر طرف اللہ گھما پھرا رہا ہے. تو اس کی ہر حرکت اللہ سے شروع ہو کر اللہ ہی پر تمام ہوتی ہے. اس کو کوئی ایسی حرکت نہیں وہ اس پر مسلط جس میں دنیا مقصود بن سکے. اس کی ہر حرکت کا مبتدا اور منتہا اللہ ہے. واضح ہے؟ تو جس کی حرکت مقصود ہی سے شروع ہوتی ہو، یار ایسی حرکت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. تو وہ حرکت جو مقصود سے شروع ہو، وہ سفر جو منزل سے آغاز ہو. بندے خدا کو یہ سفر اور یہ حرکت نصیب ہوتی ہے. تو اس کے سفر، اس کے چلتے ہوئے پیروں میں تو دنیا کی مٹی کا ایک ذرہ بھی نہیں لگا ہوا. تو یہ گویا دنیا میں مردہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ دامنِ او گیر زوتر بے گما، تا رہی از آفت آخر زمان. جو آدمی سایہ یزداں ہو، عبداللہ ہو، دنیا میں مردے کی طرح ہے اور زندگی کی تمام بنیادیں اللہ کی نسبت پر رہے، یہ اگر مل جائے تو بلا سوچے سمجھے، بلا تاخیر فوراً اس کا دامن پکڑ لے. یعنی اس کے مرید، اس کے مقلد، اس کے عاشق، اس کے بچے، اس کے خادم بن جائے. اپنے آپ کو اس کی تحویل میں دے دو تو اللہ نے اس کا ماتھا تھام رکھا ہے. وہ تمہیں ہاتھ پکڑ کے ادھر ہی چلائے گا جہاں اللہ اسے لیے چلا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہی ہے آخرت کے عذاب سے بچنے کی ترکیب. کہ دنیا میں مردہ بن کے رہو گے تو آخرت میں آرام کی زندگی نصیب ہوگی. دنیا میں زندگی کو پرلطف بنا لو گے تو آخرت میں موت سے بدتر عذابناک زندگی مقدر ہے. تو اگر دنیا کو آخرت کی واقعی کھیتی بنانا چاہتے ہو تو دنیا کے مسائل کی پرواہ نہ کرو تاکہ آخرت کی مصیبتوں سے بچ سکو. ایک تو یہ ہو گیا، اور دوسرا یہ ہوا آخر زمان شاید ہم مولانا کی ایمیڈیٹ آڈینس سے زیادہ سمجھ سکتے ہیں. آخر زمان وہ یہ کہ اب اینڈ آف ٹائم کا نظریہ آ گیا ہے نا. تو آخر زمان کا ترجمہ ہے. اینڈ آف ٹائم کا مطلب یہ ہے کہ جہاں حرکت کا اگلا مرحلہ ختم ہو جائے. اینڈ آف ٹائم فلسفیانہ اصطلاح میں یہ ہے کہ جہاں ایکٹیویٹی اختیاری نہیں رہے گی، جہاں حرکت انٹینشنل نہیں رہے گی، وہ اینڈ آف ٹائم ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں تو حرکت اختیاری ہے، یہاں تو ابھی فیصلہ کر لو، اس کے ساتھ لگ جاؤ. اگر اس نظام حرکت میں چلے گئے جس کی دو سمتیں ہیں، ایک آپ کی طرف اور ایک حضور کی طرف، تو وہاں کی حرکت بصورِ آتش سے بچنا ہو تو یہاں اپنی حرکت کو اپنے اختیار سے نکال کے اس کے اختیار میں دے دو
وہاں پہنچ کر انشاءاللہ وہ بے اختیار حرکت تمہیں نصیب ہوگی جو باغ کی طرف لے جاتی ہے، آگ کی طرف لے جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا، یہی مجھے ملا تھا، یہ میں نے